ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے گفتگو کا کوئی سا انداز، اظہار کا کوئی سا پہلو اور بیان کا کوئی سا زاویہ بھی سمیٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی زبان کے اندر اتنی قوت گویائی نہیں رکھی اور کسی انسان کو اتنی طاقت لسانی عطا نہیں کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جیسے موضوع کا احاطہ کر سکے۔ حضرات، تاریخ انسانیت کے اندر بڑے بڑے حلم و صبر کے پیکر آئے، بڑے بڑے دانشور آئے، بڑے بڑے لبیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے حاکموں کی حکومتوں کا ڈنکا بجا، بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت کا ڈنکا بجا، بڑے بڑے منطقی پیدا ہوئے، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، بڑے بڑے قائدین نے اپنی قیادت سے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا، لیکن دنیا کا کوئی مؤرخ، دنیا کا کوئی انسان تاریخ انسانیت میں ایسا شخص نہیں دکھلا سکتا، ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں مصلی کا امام بھی ہو، منبر کا خطیب بھی ہو، ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں وقت کا حکمران بھی ہو، مجاہدین کا سپہ سالار بھی ہو، ایسا انسان جو حاکم وقت ہو اور اس کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہ جلتا ہو، ایسا انسان جو وقت کا حکمران ہو، رعایا آئے اور رعایا کے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بندھا ہو اور وہ اپنے شکم مبارک سے کپڑے کو ہٹائے تو اس کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوں، ایسا انسان کہ رات کے اندھیرے میں دشمن سرحد پہ حملہ کر دے تو تنہا گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر سرحد کی حفاظت کے لیے نکل پڑتا ہو، ایسا انسان جو پتھر مارنے والوں کو رحمت کی دعائیں دیتا ہو، ایسا انسان جو مال غنیمت کے ڈھیر پہ بیٹھ جائے تو سارے مال کو دنیا پر نچھاور کر کے اپنی بیٹی کے لیے چکی کی مشقت کا انتخاب کرتا ہو، ایسا انسان کہ جس نے اس دنیا کے انسان سے ایک لفظ نہ پڑھا ہو لیکن اس کائنات کا سب سے بڑا معلم اور سب سے بڑا استاذ بھی ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، پوری تاریخ انسانیت میں ان ساری خوبیوں کا محور اور مرکز اگر کوئی ملیں گے تو صرف محمد ملیں گے اور کوئی نہیں، علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے پہلی بات جو سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر یہ بات ایک طالبین کی حیثیت سے میں پورے دعوے سے کرتا ہوں، پورے چیلنج سے کرتا ہوں کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واحد ہستی، یہ واحد شخصیت ہے کہ کلام اللہ کے اندر اللہ نے ان کے بارے میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیوں اللہ نے کہا؟ اس لیے کہا کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر یہ واحد ہستی، یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی ساری زندگی کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ آپ کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک فعل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طرح محفوظ کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعجاز، بہت بڑا معجزہ ہے آپ کا۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ یہ ترقی کا دور ہے، مووی میکرز موجود ہیں، آلات موجود ہیں اور فوٹوگرافرز موجود ہیں، لوگوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر سب سے معروف انسان لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو امریکہ کا صدر ہاں ہے بھی، اب اس کو نوٹ کیا جائے کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اس کا دورہ کہاں کا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے، اس میں کیا بیان جاری کر رہا ہے، اسے لکھا جا رہا ہے۔ جائیے، میں یہ بات پورے چیلنج سے کرتا ہوں، آج سے محض 14 دن قبل جو اس نے ایک دن گزارا، دنیا کا کوئی انسان 24 گھنٹے کی رپورٹ پیش نہیں کر سکتا۔ مووی میکرز، فوٹوگرافرز، اسے نوٹ کیا جا رہا، لکھا جا رہا۔ آج سے 14 دن پہلے جو ایک دن اس نے گزارا، 1 بجے کہاں تھا، 2 بجے کیا کرتا رہا، 3 بجے کیا کرتا رہا، 4 بجے کیا کرتا رہا، 5 بجے کیا کرتا رہا۔ قربان جائیے، 14 دن نہیں، 14 ہفتے نہیں، 14
14 سال نہیں 1400 سال زمین کے سینے کے اوپر ایک ہستی تشریف لائی تھی جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی کے ہر سال کو، ہر سال کے ہر مہینے کو، ہر مہینے کے ہر ہفتے کو، ہر ہفتے کے ہر دن کو، ہر دن کے ہر گھنٹے کو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر کے رکھ دیا. اور آپ کو شاید اس بات کا علم ہے کہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مستشرقین عاقدین جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں اور سازشیں کرتے پھرتے ہیں، یہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کو جب پڑھا ہے اور جب نے ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے تو ہمیں تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ملی، کوئی شخصیت ایسی نہیں ملی کہ جن کے حوالے سے یہ کام ہم کو نظر آتا ہو. محض یہ مسلمان قوم ہے. وہ کون سا کام؟ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک ایسی عجیب قوم ہے، ایسی عجیب قوم ہے کہ صرف ایک انسان، صرف ایک شخص کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے 5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی زندگیاں محفوظ کر دی. علماء بیٹھے ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ ایسے اسماء و رجال کا علم ایجاد کرنے والے کون؟ یہ مسلمان محدثین. اسماء و رجال کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کی زندگیاں اور راوی اور محدثین کی زندگیوں کا ریکارڈ. ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، ایک انسان کے اقوال و اعمال و افعال کی حفاظت کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی زندگیاں محفوظ کرتی ہیں صرف ایک علم کی حفاظت کے لیے، جس کو علم حدیث کہا جاتا ہے، جس کو سورت سیرت رسول کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں دنیا کا ایک اصول، دنیا کا ایک قانون، کہ دنیا میں جب قانون بنتا ہے لکھنے کے بعد بنتا ہے، تحریر کے بعد بنتا ہے، تقریر کے بعد بنتا ہے، کلام کے بعد بنتا ہے، گفتگو کے بعد بنتا ہے. قانون کو پہلے لکھا جاتا ہے، اسے احاطہ تحریر میں لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تقریر کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، کلام کے ذریعے اس قانون کو نافذ کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے. دنیا کے اندر جب بھی قانون بنا، لکھنے کے بعد بنا، تحریر کے بعد بنا، تقریر کے بعد بنا، گفتگو کے بعد بنا، کلام کے بعد بنا. جناب محمد علیہ السلام یہ واحد شخصیت ہے، یہ واحد ہستی ہے کہ جن کی خاموشی بھی قانون بن جاتی ہے، اللہ، جن کا چپ رہنا بھی آئین بن جاتا ہے، جن کے ہونٹوں کی خاموشی بھی دین بن جاتا ہے. آپ کسی کام کو لے کے کچھ نہ کہیں، آپ کا کچھ نہ کہنا دین بن گیا. آپ کسی عمل کو لے کے خاموش رہے، آپ کا خاموش رہنا حجت بن گیا. آپ کے ہونٹوں کی خاموشی رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے دلیل بن گئی، حجت بن گئی اور برہان بن گئی. یہ خاصہ صرف محمد رسول اللہ کے حکم علیہ السلام. پھر آپ دیکھیے کہ تاریخ انبیاء کا ایک بڑا ہی سنہری باب، بڑا ہی سنہری باب کہ آپ جب انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی نبوت، اپنی رسالت اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے معجزات رکھی، نشانیاں رکھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑے معجزات دیے، ید بیضا دیا، ہاتھ بغل میں ڈالتے نکالتے وہ چمک رہا ہوتا. عصا دیا جو ہستے کی شکل اختیار کر جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تو ذات کے اندر اللہ نے بے شمار نشانیاں رکھ دی. بن باپ کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں اعلان نبوت کرتے رہے، مہد میں گفتگو کرتے رہے، ماں کی پاکدامنی کی گواہیاں دیتے رہے. دنیا کے اندر جو بھی بچہ آیا ماں اور باپ کے ملاپ کی وجہ سے آیا، یہ بن باپ کے پیدا ہوئے. یہ تو آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر پیدا ہوئے. جناب صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی بطور نشانی دی. پہاڑ پٹا، اونٹی پہاڑ کے اندر سے نکلی، اونٹی مثل آدم پیدا ہوئی، بن باپ کی بن ماں کے پیدا ہوئی. اس نے آتے ہی بچے کو جنم دیا. اس کے تھنوں سے اتنا دودھ نکلتا کہ ساری کی ساری قوم اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ کو پیتی، دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوتا. دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، اپنی صداقت اور اپنی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے معجزات رکھتے رہے، نشانیاں رکھتے رہے. لیکن تاریخ انبیاء کا یہ بڑا ہی سنہری باب ہے، بڑا ہی سنہری باب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ نہیں رکھا، کوئی نشانی نہیں رکھے، بلکہ اپنی 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ
ہو رکھا تھا، 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ ہو رکھا تھا. یہ تاریخ انبیاء کا بڑا ہی سنہری باب ہے. اور ایک بات میں چلتے چلتے آپ کے گوش گزار کر دوں کہ لوگ خام پروپیگنڈے کرتے اور سازشیں کرتے ہیں، نہ جانے آپ کے بارے میں دہشت گرد وغیرہ وغیرہ. آپ اچھی طرح سے ہی، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے وہ انقلاب ٹکراؤ کے ذریعے آئے ہیں، تصادم کے ذریعے آئے ہیں. ان انقلابات کے پیچھے نہ جانے کتنا لہو گرا ہے، کتنے قتل ہوئے ہیں، کتنی لاشیں گری. لیکن تاریخ انسانیت کا یہ بڑا ہی خوبصورت باب ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دنیا کے کسی بھی انسان کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ بھی نہیں مارا ہے اور مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کو قائم کر دیا تھا. بتلائی تو صحیح کہ مدینہ طیبہ کی جو ریاست مال سے وجود میں آئی اس کے پیچھے کتنا لہو بہا، کتنا ٹکراؤ ہوا، کتنا تصادم ہوا. بتلائیے امن کی اس سے بڑھ کر اور دلیل آپ کے سامنے کیا پیش کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قیامت کی صبح تک جمیع کائنات کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے. یہاں رک کے میں ایک بات ضرور کہوں گا، اور وہ بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ آج وہ قومیں کہ جن قوموں کی فیوریٹ ڈش پگ میٹ ہے خنزیر کا گوشت، اور وہ قومیں کہ جن کے عقائد و نظریات کے اندر اتنی گندگی اور غراض سے موجود ہیں کہ الآیات والامان، اور وہ قومیں کہ جن کے بستروں کے اوپر روزانہ حرام کی اولادیں پیدا ہوتی، اور وہ قومیں کہ جن قوموں کے ٹیبل کے اوپر پانی سے زیادہ شراب پی جاتی ہے. یہ مغرب کے لوگ، آج کیا بات ہے کہ آج دنیا کا سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں، معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، سیاست ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں. جب چاہتے ہیں جس ملک کے اندر چاہتے ہیں معاشی بحران پیدا کر دیتے، سیاسی بحران پیدا کر دیتے، ہلچل پیدا کر دیتے ہیں، عجیب قسم کا ماحول پیدا کر دیتے. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کہ جن کو کلام اللہ کے اندر یہ تعلیم دی گئی تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، انہوں نے اطاعت الہی سے اور اطاعت رسول سے اپنے منہ کو موڑا ہوا ہے. ہمیں واپس آنا ہوگا اور اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کے جو جھنڈے ہیں اس جھنڈے کے سائے تلے ہم کو اکٹھا ہونا ہوگا. جب تک ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی عملی تصویر بن نہیں جاتے اس وقت تک ہمیں کھوئی ہوئی عزت دوبارہ مل نہیں سکتی. اب آخری بات، اور اس کے بعد جو کہ ہمارے معزز مہمان تشریف لے آئے ہیں اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی. آخری بات، محبت رسول کے حوالے سے ماہ ربیع الاول کے اندر ہم پر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں کہ شاید یہ اہل الحدیث جو ہیں یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، اور کہا جاتا ہے کہ محبت چونکہ ایمان کی علامت ہے، ہم پیار کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ بڑی محبت سے بڑے پیار سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کو چاہیے کہ ہماری مجلسوں میں آئے اور ہماری بات کو سنیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ محبت رسول، حب نبی ایمان کی علامت. اہل الحدیث صرف اس کو ایمان کی علامت نہیں کہتے کہ محبت رسول ایمان کی علامت نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ محبت، وہ پیار ایمان کی علامت جو محبت ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، بیٹی سے، بھائی سے، بہن سے، دنیا کی ہر محبت سے، دنیا کے ہر ناطے سے، دنیا کے ہر تعلق سے، ساری کائنات کی چاہتوں سے بڑھ کے جو محبت اللہ کے رسول سے کی جائے اہل الحدیث کے نزدیک وہ محبت ایمان کی علامت. بلکہ یہ بھی نہیں کہ ماں سے بھی زیادہ کرتا ہے، باپ سے زیادہ کرتا ہے، بھائیوں سے زیادہ کرتا ہے، بہنوں سے زیادہ کرتا ہے، بیٹوں سے زیادہ کرتا ہے، بیٹیوں سے زیادہ کرتا ہے، رشتہ داروں سے زیادہ کرتا ہے، دنیا کی ہر چاہت اور محبت سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ محبت بھی ایمان کی علامت نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ محبت ایمان کی علامت ہے کہ دنیا کی ہر محبت سے، دنیا کی ہر چاہت سے، دنیا کے ہر تعلق و ناطے سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے جو محبت اللہ کے رسول سے کرو وہ محبت ایمان کی علامت ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے. آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو عمر کتنی محبت کرتے؟ عمر نے کہا سب سے زیادہ آپ سے کرتا. مختصر آپ نے کہا عمر سب سے زیادہ کرتے ہو اپنی جان سے زیادہ کرتے. سچے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ ہوتا تھا. میری اور آپ کی طرح نہیں تھے، دل میں کچھ نہیں ہو زبان پہ بڑے بڑے دم کہ اللہ کے رسول نے اپنی جان سے زیادہ.
عمر جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں نہ کرو گے بات بھی بنے گی قدموں پہ اصلاح کی. میری اور آپ کی طرح نہیں تھے خطبہ سنتے بھی ہیں خطبہ دیتے ہیں اصلاح کا کوئی تصور ہماری زندگی کے اندر نہیں کہ اچھا بات سمجھ میں آئی وہی تو اصلاح کی. اللہ کے رسول آج کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کروں گا آپ سے کروں گا. کمر بات تو اب بنی ہے. یہ ہے وہ محبت رسول جو ایمان کی علامت ہے اہل الحدیث کے نزدیک. رگی بات جس طرح نماز وہ قابل قبول نہیں ہے جو میری مرضی کی ہے جو آپ کی مرضی کی. روزہ وہ قابل قبول نہیں جو آپ کی مرضی کا ہے جو میری مرضی کا ہے. زکات وہ قابل قبول نہیں جو آپ کی مرضی کی ہے جو میری مرضی کی ہے. حج وہ قابل قبول نہیں جو آپ کی مرضی کا ہوگا وہ میری مرضی کا ہوگا. نماز وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی. روزہ وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگا. حج وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگا. بالکل کسی طرح محبت رسول بھی وہی قابل قبول ہوگی جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. مگر ایک محبت رسول ایسی بھی ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی. ٹھنڈے دل سے بات کو سمجھیے کہ حافظ صاحب محبت رسول سے بندہ کافر ہوتا. ہاں کلام اللہ کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے 3 گروہوں کا الگ الگ ذکر فرما کے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مسیح ہی اللہ ہے مسیح ابن مریم ہی اللہ. کافر ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں عیسیٰ کا اللہ کا بیٹا ہے. کافر ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں تو جو تصویر کے قائل ہیں. بتلائیے جن لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یہ محبت رسول نہیں تو اور کیا ہے. جن لوگوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے یہ محبت رسول نہیں تو اور کیا ہے. جن لوگوں نے کہا تصویر کے جو قائل ہیں یہ محبت رسول نہیں تو اور کیا ہے. ان کی محبت منزل من اللہ شریک سے بھٹک گئی. ان کی محبت منزل من اللہ دین سے بھٹک گئی. اللہ نے کہا سارے کے سارے کافر. کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق محبت رسول کیا ہے؟ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق محبت رسول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ان کے مقام اور مرتبے سے نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے. نہ اتنا بڑھایا جائے کہ انہیں الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا جائے نہ اتنا گھٹایا جائے کہ آپ کی احادیث کے ہوتے ہوئے فرامین کے ہوتے ہوئے ارشادات کے ہوتے ہوئے تعلیمات کے ہوتے ہوئے امتوں کی آراء کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا جائے. باتیں تو بہت ساری اس موضوع پہ کی جا سکتی ہیں لیکن ہم تو مقامی لوگ ہیں. آپ گفتگو سماعت فرماتے رہتے ہیں. بزرگ تشریف فرما ہے. میں بھی انہی کی گفتگو کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. شیخ محترم کی اخی المقرم الشیخ شفیق الرحمان عالمی حافظہ اللہ یہ ان کی محبت ہے. انہوں نے اکرام کیا انہوں نے اعزاز کیا اور مجھے گفتگو کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے. میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو خط پر مکمل کرتا ہوں کہ ہماری تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی. اس میں جو حق ہے جو سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.